عزیزان محترم، پھر دعا مانگنے کے کچھ شرائط بھی ہے، دعا مانگنے کا طریقہ بھی ہے، آداب ہے، وہ آداب ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ آخر اپنے رب سے ہم دعا کیسے مانگیں۔ سب سے پہلے دعا کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، توحید ہونی چاہیے دل کے اندر۔ تمام کاموں کا مسبب ایک اللہ کو سمجھے کہ ہر کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بس مخلوق کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے، کسی غیر اللہ کی طرف اس کی نظر نہیں ہونی چاہیے، کسی قبر والے کے، کسی مزار والے کی طرف اس کی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ مخلوق سے اپنی ساری امیدیں کاٹ کر اللہ سے مانگے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب دینے والی ذات اللہ کی ہے، سب کو اللہ کھلا رہا ہے، سب کو اللہ پلا رہا ہے، تو بندہ کیوں مخلوق کی طرف رجوع کرے؟ تو ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہے، ہماری نظریں ادھر ادھر لوگوں پہ ہوتی ہے، دوسروں کی طرف ہوتی ہے۔ حالانکہ دعا کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے کہ جو بھی کام کرے تو نظریں صرف اللہ کے ذات پہ ہونی چاہیے کہ یہ کام اللہ کے ذات میں رہا، ٹھیک ہے مخلوق کے ذریعے ہوگا، مخلوق اسباب کے درجے میں، لیکن کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو جب پکارو تو اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کی طرف توجہ کر کے عقیدہ توحید ہونا چاہیے۔ اسی طرح دعا مانگتے وقت خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بس جیسے آج کل ہمارے یہاں اللہ معاف کرے ایک رواج چل چکا ہے، بھائی ہاں دعا مانگو ہاتھ اٹھا دے، یہ دعا نہیں ہے عزیزان، یہ تو دعا کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے، مذاق ہے۔ دعا ہم سے خشوع خضوع کا مطالبہ کرتا ہے۔ دعا تو دل کی کیفیت کا نام ہے، انسان اللہ کے ساتھ رابطے میں آتا ہے، ایک تعلق بناتا ہے۔ جس طرح آپ کسی بندے سے بات کرتے ہیں، آپ کا ایک دوست ہے، چلو دوست تو چھوڑ دیں، آپ کا ایک عزیز کوئی بزرگ ہے اور آپ اس سے ملنے جاتے ہیں تو آپ کبھی یوں نہیں کہیں گے کیا حال ہے، خیریت ہے، چلو بھائی۔ ایک آداب ہوتے ہیں، آپ اس سے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، پھر وقفہ لیتے ہیں، پھر حال احوال پوچھتے ہیں۔ اور اپنے رب سے تعلق کا کوئی طریقہ نہیں ہے کیا؟ بس ہاتھ اٹھا دیے ہوں، دیکھے ایک دوسرے کی شکل اور ہاتھ نیچے کر دیں، یہ کیا ہے جی؟ دعا کا ایک طریقہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز کے آخر میں وہ دعا مانگنے لگا تو فوراً اپنی حاجات مانگنے لگ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے جلدی کی، آپ نے دعا مانگنے میں جلدی کی۔ ایک اور شخص آیا، وہ نماز پڑھنے لگا اور نماز کے بعد اس نے پہلے اللہ کی تعریف کی، پھر درود شریف پڑھا نبی علیہ السلام پہ، پھر دعا مانگنے لگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہ دعا کا طریقہ اور ادب ہے، انسان جب دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا غفار، یا حنان، یا منان، کہ اللہ خود قرآن میں فرماتے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اللہ کے ناموں کے ذریعے پکارو، دعا مانگو۔ اور دوسرے نمبر پر انسان درود شریف پڑھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اچھے طریقے سے سکون کے ساتھ، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر انسان اپنی حاجات مانگے، اپنی ضروریات مانگے اللہ سے۔ اور دعا کے اندر ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان جب دعا مانگے تو اسی یقین کے ساتھ مانگے کہ میری دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر، ایسے نا امیدی کی کیفیت میں نہ مانگے کہ ہو گئی نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی، مکمل یقین کے ساتھ مانگے کہ یہ دعا میری قبول ہوگی۔ اور کبھی انسان دعا مانگتے مانگتے نا امید نہ ہو۔ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی ذات سے تو کافر ہی نا امید ہوتے ہیں، مسلمان اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوتا۔ امید کے ساتھ دعا مانگے کہ یہ چیز مجھے ملے گی، اگر یہ نہیں ملی تو اس سے بہتر چیز مجھے ملے گی۔ کبھی انسان اللہ سے ایک دعا مانگتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، انسان نا امید ہو جاتا ہے۔
حالانکہ انسان کے لیے اس چیز میں خیر نہیں ہوتی ہے، اس کے بدلے اللہ اس کو کچھ اور دے دیتا ہے۔ اور اگر دعا کے بدلے آپ کو کچھ نہ ملا اس دنیا میں تو حدیث میں آتے کہ دعا ذخیرہ ہو جاتی ہے آخرت کے لیے۔ دعا رد نہیں ہوتی ہے، وہ ذخیرہ ہو جاتی ہے، وہ اسٹاک میں چلی جاتی ہے آخرت کے لیے۔ لہٰذا یہ یقین ہونا چاہیے کہ میری دعا قبول ہوگی، ابھی نہیں ملا بعد میں وہ چیز مجھے ملے گی، دنیا میں نہیں ملے تو آخرت میں انشاءاللہ مجھے اس کے بدلے اللہ کچھ نہ کچھ ضرور دیں گے، یہ یقین ہونا چاہیے۔